صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے کل سماعت کیا تھا قرآن پاک کی ایک آیت، اس میں فرمایا گیا وضو کے 4 فرائض کے حوالے سے ہم نے سماعت کیا کہ پہلا فرض ہے وضو میں چہرہ دھونا، دوسرا فرض ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا، چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھونا۔ تو یہ وضو کے فرائض ہو گئے۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت ہم سماعت کر رہے ہیں۔ کل ہم نے سماعت کیا تھا وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے، اور پھر ہم نے سماعت کیا تھا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ گناہ جھڑتے ہیں۔ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کی برکت سے اس کے بدن سے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میل تو جھڑتا ہی ہے وضو سے، لیکن گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، سرکار احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن رابحی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور کلی اور ناک میں پانی چڑھائے تو اس کے ناک اور منہ سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے کناروں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے کانوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے پیروں سے بھی نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کے ناخنوں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس کی نماز اور اس کی مسجد تک چلنا اس کے لیے مزید ثواب بلندی درجات باعث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اس حدیث پاک میں گناہ کے جھڑنے کا جو ذکر ہے، اس سے مراد صغائر ہیں، کیونکہ کبائر توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ جن کے گناہ صغائر نہیں ہوتے، صرف کبائر ہوتے ہیں، تو وضو کرنے کی برکت سے ان کی کبائر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ جن کے صغائر و کبائر دونوں نہیں ہوتے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی چمک زیادہ کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنی چمک زیادہ کرنے کے لیے کوئی بیوٹی پارلر جا رہا ہے، وہاں پر جا کر کے مالش مساج کرا رہا ہے، طرح طرح کے لوشن استعمال کر رہا ہے۔ یہاں پر حدیث پاک میں ہم سماعت کریں گے کہ اپنی چمک کو کیسے زیادہ کرنا ہے۔ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو چمکیں گے، اور جو لوگ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی ہیں، وہ آسانی سے پہچانے جا سکیں گے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں کے آثار سے چمکتے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہو سکے تو اپنی چمک زیادہ کرو۔ یعنی قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی، ہاتھ پاؤں کے آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، یعنی وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جتنے اعضائے وضو بندہ ہوتا ہے وہ تمام چمکتے ہوں گے۔ ہو سکے تو اپنی چمک زیادہ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیاری امان اور حدیث پاک میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص وضو کرے گا، قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے ممکن ہو سکے وہ اپنی چمک زیادہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے، ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو دوبارہ وضو کر لیا کرے،
تو جو شخص جتنی زیادہ مرتبہ وضو کرے گا اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء وضو جتنا دھوئے گا، دھونے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھویا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں وہاں تک کہ عضو کو مزین کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں اور ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کر لیا کریں، تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں جن کے اعضاء وضو سے چمکتے ہوں گے، جن کے اعضاء آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ حوض کوثر پر استقبال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں کی زیارت سے مسرت ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو بعد کے آنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ کی امت میں جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی جو اس زمانے کے لوگ ہیں، جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے زمانے میں نہیں ہیں، بعد کے لوگوں صحابہ پوچھتے ہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے چمکدار رنگ والے خچر ہوں، سیاہ رنگ والے خچروں کے درمیان، تو کیا اسے خچر کو نہیں پہچانا جائے گا؟ یعنی جو کالے رنگ والے خچر ہوں، اس میں سیاہ رنگ والے، اس میں چمکدار رنگ والا خچر ہو، تو کیا اس کو نہیں پہچانا جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری عبادتیں کرنے سے اور فضیلتیں ہیں، صرف وضو ہی کرنے کی اتنی فضیلت ہے کہ وضو کی وجہ سے بندے کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم حوض کوثر پر جس کا استقبال کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ وضو کرنے کی وجہ سے آثار وضو سے جو اعضاء چمکتے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ میری امت کا ایسا شخص ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کیا کرتا تھا، لہٰذا ہر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے بھی ہمیں باوضو رہنے کی عادت بنانی چاہیے۔ اگر باوضو رہنے کی عادت بنائیں تو سوچ اچھی بنے گی، ذکر وغیرہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، خیالات اچھے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ باوضو رہیں تاکہ ہم ہر ایک فضیلت کو پانے کے مستحق ہو جائیں۔ تو شیطانی وسوسوں سے بھی بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں 5 وقتہ نمازوں پر حاضر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہمیں 5 وقتہ نمازوں سے پہلے باوضو ہمیشہ پورا دن باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے معاف عطا فرمائے، ہم سب کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرمائے۔ مولا جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو مدینے پاک کی سرزمین پر ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد رسول بنائے بچے پرہیز نیک لوگوں میں اپنا ہم سب کا نام شمار عطا فرمائے جب تک دنیا میں رہ کے ایمان اور اسلام پر سلامت رکھے جب موت دے تو مدینہ پاک کی سرزمین پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے دوران گفتگو اور خطر افزود ہو گئی تو مولا معاف عطا فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی